بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک مبارک پہلو یہ بھی ہے، آپ نے صحابہ اکرام کو دنیا کی بے ثباتی بتائی، دنیا کی کتنی اہمیت ہے، دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے، یہ بتایا، اور یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے، دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، دونوں کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہے یا جیسے راہ گزر ہے۔ اب مسافر سفر کرتا ہے، اس کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے، وہ مکان لے کے جاتا ہے اپنا ساتھ، وہ اپنی جائیداد ساتھ لے کے جاتا ہے جب سفر میں ہوتا ہے، گھر کا سارا سامان ساتھ لے کے چلا جاتا ہے نہیں، ایک بیگ، اس میں ضرورت کی چیزیں، چلو جی۔ دل میں کیا ہوتا ہے، او بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں، میں نے واپس گھر ہی آنا ہے، گھر بھی یہیں رہے گا، گھر والے بھی یہیں رہیں گے، بچے بھی یہیں رہیں گے، اور جناب میرا گھر بھی یہیں رہے گا، میری جائیداد بھی یہیں رہے گی، ہر چیز یہیں رہے گی۔ وہ بہت سارا سامان نہیں لیتا۔ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی گزارنی چاہیے، دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی گزارنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضة ما سقى کافرا منها شربا، کہ اگر اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ ملتا، کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا کی کتنی دولت کن کے پاس ہے، کافروں کے پاس ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی وہ ہیں، اکثریت وہ ہیں جن کو خدا کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو مرنا پتہ ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے، بھولا ہوا ہے، ان کو آخرت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے ہوئے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو، تم اس کو اپنائے ہوئے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہترین بھی ہے اور آخرت پائیدار بھی ہے، آخرت لائف ٹائم ہے، وہ جس کا شروع تو ہے لیکن اس کا آخر کوئی نہیں ہے، آخرت یہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھلوں کی بعضی دکانوں پر انہوں نے مٹی کے پھل بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، ایسے کئی قسم کے انہوں نے سیمپلنگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اوپر لگے ہوتے ہیں اور ان کو بہت صاف ستھرا کیا ہوتا ہے، پینٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے اوپر پالش کی ہوئی ہوتی ہے،
اور لائٹنگ بھی بڑی ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ چمک دمک وہ جو مٹی کے نقلی پھل ہوتے ہیں نا ان کی ہوتی ہے، جبکہ آپ اصلی سیب کو کھولو اس کی پیٹی کو تو وہ مٹی سے بھرا ہوا نکلتا ہے، کیوں ہے ایسے ہی ہے، مٹی سے بھرا ہوا نکلتا ہے۔ انگور کی پیٹی کھولے تو وہ مٹی میں بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ کو دھو کے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو نقلی فروٹ ہیں اوپر لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کی چمک دمک بھی زیادہ ہے اور ان کی شائننگ زیادہ ہے، وہ صاف ستھرے بھی ہیں، تو جو اصلی فروٹ ہے ان دونوں میں کوئی نسبت ہے، کوئی مقابلہ ہے ان کا؟ ان میں ذائقہ ہے؟ تو یہ اس سے بھی زیادہ بعد ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا۔ جس طرح ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نا، اسی طرح دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک کاغذ پر سیب کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک اصلی سیب رکھا ہوا ہے، آپ کے کیا لیں گے؟ تصویر لیں گے کہ اصلی سیب لیں گے؟ اصلی سیب لیں گے۔ تو دنیا تو بس چل چلاؤ ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بھائی اب ملنگ بن جائیں، ملنگ بن جائیں۔ دنیا جتنی بھی ہو کچھ نہیں کہے گی جب تک اس کی دل میں محبت نہ ہو، بس۔ ابھی جمعے میں ہمارا 2 جمعہ سے مضمون چل رہا، ہم نے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کتنی دنیا تھی، آج میں نے عرض کیا کہ ان کی ایک بیوہ کو 4 بیوائیں تھیں، 4 عورتیں بیوہ ہوئیں ان کے انتقال پر، تو ایک کو کتنا حصہ ملا؟ کیوں جی؟ تو لیکن دنیا ان کے دل میں نہیں تھی، دنیا ان کے دل میں نہیں تھی، آئی خرچ کر دی، آئی خرچ کر دی، آئی خرچ کر دی، پورا پورا قافلہ اللہ کے راستے میں دیا، پورا پورا قافلہ اللہ کے راستے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ پورا مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، دکانداروں کے پاس سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب ان کا قافلہ آیا تو سارے دکاندار الرٹ ہو گئے، لو جی آ گیا بکری کا ٹائم، کمائی کا ٹائم آ گیا، سارے آ گئے، حضرت ہم اتنے نفع پر لیں گے، حضرت ہم اتنے نفع پر، ہم اتنے نفع پر، ہم اتنے۔ وہ جو کہتا میں اتنے نفع پر لوں گا، کہتے اور بڑھاؤ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہتا جی اتنا کر لیں، اور بڑھاؤ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اور بڑھاؤ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے لو مدینے کے سارے تاجر تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کون سا نیا تاجر ہے جو آپ کو اتنا نفع دے رہا ہے؟ تھانوں سارے نالوں بہتا نفع دئی جاندہ ہو، بولے ہوتے صحیح کون؟ تو فرمانے لگے تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ ایمان والو جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اس کی مثال دانے کی طرح ہے۔ 1 روپیہ خرچ کیا تو 1 دانے کی طرح ہے، ایسے جیسے دانہ زمین میں ڈالا، انبتت 7 سنابل، وہ ایک دانہ 7 بالیاں پیدا کرتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو 7 بالیاں ہوئیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، تو ایک دانے نے کتنے دانے اگائے؟ فرمایا تم تو 10% سے آگے نہیں بڑھے، اللہ تو پہلے قدم پر 700 دے رہے ہیں۔ اور آگے سنا ہے تم نے کیا کہا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہیں تو دگنا کر دیں اور بڑھا دیں۔ یہ یضاعف یہ نہیں ہے کہ دگنا، او بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، اس کو دگنا در دگنا، دگنا چوگنا کر دیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والے ہیں۔
پھر فرمایا اللہ تو اتنا دے رہے ہیں تو کم نفع پر تمہیں سودا بیچنا یہ تو نقصان ہے، میں اپنے اللہ کو دیتا ہوں۔ سورے مدینے میں اعلان کرایا، جسے کھانے کی ضرورت ہے غلہ لے جائے، جسے پہناوے کی ضرورت ہے کپڑا لے جائے، جسے جس چیز کی ضرورت ہے آن کے لے جائے، سب صدقہ کر دیا۔ لینے کی محبت دل میں نہیں تھی، اوئے مر گئے، اوئے لٹ گئے، اوئے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو خبر ملی کہ ان کا شپ آ رہا تھا، بحری جہاز میں سامان آ رہا تھا، انہوں نے کہا وہ ڈوب گیا۔ انہوں نے یوں تھوڑی دیر ایسے سوچا، پھر کہا الحمدللہ۔ وہ خبر دینے والا بڑا حیران ہوا کہ یار، میں نے کہا ڈوب گیا، وہ کہتے الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، حضرت ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا۔ پھر ایسے دیکھا، یوں ایسے سر جھکایا، کہا الحمدللہ۔ تو وہ پہلے والا جو بیٹھا تھا نا، جو ڈوبنے کی خبر لے کر آیا تھا، وہ کہنے لگا آگ کی گل ہوئی، ڈوب گیا تھا ہمیں الحمدللہ، بچ گیا تھا ہمیں الحمدللہ۔ بعد والی تو الحمدللہ سمجھ میں آتی ہے، پہلی والی الحمدللہ کی۔ فرمایا نہ ڈوبنے پر الحمدللہ کہا، نہ بچنے پر الحمدللہ کہا، میں نے دونوں خبروں پر یہ دیکھا، اس خبر نے میرے دل پر تو کوئی اثر نہیں کیا، ڈوبنے کا کوئی غم نہیں تھا، اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا تھا لے لیا۔ بچ جانے پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، ہو مزے ہو گئے، نہ ایسا کچھ نہیں، اس پر الحمدللہ کہا میں نے۔ دنیا بہت ساری آ جائے، دنیا آتی ہے نا تو ساز بڑی بڑی مصیبتیں لاتی ہے۔ سب سے پہلے تو بخل لاتی ہے، کنجوسی۔ آدمی کہتا ہے یار ابھی 1 سال تک تو ابھی تو میں نیا کام شروع کیا ہے، ابھی 1 سال تک تو میں دیکھنا بھی نہیں ہے، خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بس میں انویسٹ کر ہی جانا، جتوں پیسے آئے میں پائی جانے، میں پائی جانے، میں پائی۔ او بھائی تھوڑا بہت صدقہ تو دے یار، اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت دے، تیرا مال بچا رہے گا مصیبت آفت سے۔ اپنے اوپر خرچ نہ کرو، بہت زیادہ خرچ نہ کرو۔ ویسے بھی دنیا جتنی بھی آ جائے تو جو بے دریغ خرچ ہے، فضول خرچی، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ آدمی ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے، یہ آدمی ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے۔ احتیاط کے ساتھ خرچ، اور باتیں، دنیا کی باتیں، دنیا نے کبھی کسی کو جینے دیا؟ آپ کو مجھے جو نعمتیں مل رہی ہیں دنیا والے دے رہے ہیں کہ اللہ دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں تو مان کے اللہ کی چلنی چاہیے، دنیا کبھی خوش نہیں ہوگی۔ وہ باپ بیٹا جا رہے تھے اور گدھا پاس تھا، دونوں گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا دیکھو کیسے پاگل ہے، دونوں گدھے پہ بیٹھے ہوئے، کنا پار پایا کھوتے تھے۔ وہ باپ اتر گیا، اس نے کہا چلو میرا بیٹا ہے، تھکے گا، میں چل لیتا ہوں، کوئی نہیں، یہ بیٹھا رہے۔ تھوڑا آگے گئے تو کسی نے کہا دیکھو کیسا گستاخ ہے بیٹا، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب بین اتر آیا پیدل۔ وہ باپ بیٹھ گیا، بیٹا نیچے اتر گیا۔ تھوڑا آگے گئے تو وہ ایک نے کہا کہ دیکھو کیسا ظالم باپ ہے، پھول جیسا بچہ پیدل چل رہا ہے، آپ کھوتے تھے بیٹھا مزے کر رہا۔ بولو جی، وہ دونوں نیچے اتر گئے۔ تھوڑا آگے گئے تو کسی نے دیکھا، کہا دیکھو کیسے پاگل ہیں، سواری پاس ہے تو نال نال پیدل تری جاندے۔ باپ نے کھوتے کو اٹھایا، سر پہ بٹھا لیا، گردن پر رکھا۔ تھوڑا آگے گئے، پھر کسی نے کہہ دیا لو جی دیکھو لوگ کھوتے تے بہندے، انہوں نے کھوتے نو اپنے تے بٹھایا۔ دنیا تو کبھی جینے نہیں دے گی، دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا کو نہ دیکھیں، اپنی ایک چال مقرر کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پر، بس ایسے چلیں گے، ایسے چلیں گے۔ مالداری بھی ہوگی تو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے کم درجے کا رکھا ہوگا تو بھی انشاءاللہ متوسط درجے میں چلیں گے، متوسط درجے میں، متوسط درجے میں چلیں ہیں، درمیان درمیان میں چلیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ قرض لے لے کر اللہ معاف کر دے، اپنی ناک رکھنے کے لیے ہیں، قرض لے لے کر شادیاں کر رہے ہیں، اس سے پکڑ، اس سے پکڑ، اس سے پکڑ، اس سے۔ ایک صاحب کی شادی میں ہم شامل ہوئے پچھلے دنوں،
ویسے تو حالات یہ ہیں، مر گئے، لٹ گئے، بل نہیں ہے دینے کو، فلاں نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، تو وہ جو بناتے ہیں نا وہ قیامت صغریٰ جو ہوتی ہے، جہیز کی لعنت، وہ مجھے پتہ لگا کہ سارے قریبی عزیزوں کو اکٹھا کیا، ہر چیز دکھائی، تو بیٹی کے 70 جوڑے بنائے، 70 جوڑے، 70 جوڑے بنائے جناب۔ تو یہ حالات ہیں، ساری دنیا کو دکھایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا۔ آپ جتنا مرضی دے دیں بیٹی کو، آپ بیٹی کو اپنی اس میں چال میں رہتے ہوئے، اس میں اپنے کپڑے میں رہتے ہوئے جتنا مرضی دینے کو منع، اپنی بیٹی ہے نا اس کو دیا۔ اچھا یہ جہیز دینے کی فکر ہے، وراثت میں حصہ دینے کی فکر نہیں ہے، وہ فرض ہے۔ اچھا کہہ رہے انہیں جہیز دے دیا تھا، ابے جہیز دے دیا، وہ جہیز ہے، وراثت فوت نہیں ہوگی، وہ سر پر رہے گی، پکڑے جائیں گے اس سے، وراثت نہ دی تو، وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ جی ہمارے ہاں نہیں دیا جاتا، جی ہمارے خاندان میں اصول نہیں ہے۔ تمہارا خاندان خدا ہے، تمہارا خاندان بنایا کس نے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ وراثت کا حکم کس کا ہے؟ یہ حکم ہے، یہ فرض ہے۔ جہیز دینا فرض نہیں ہے، جہیز دینا فرض نہیں ہے۔ یہ جہیز دے دیا تھا، شادی کر دی تھی، شادی بچہ کی نہیں کی تھی، کیوں جی؟ بچہ کی شادی نہیں کی تھی، جس کے نام سارا کچھ لگا دیتے ہیں، تو اس کو بھی نہ دو، پھر لے کے کہاں جائیں گے؟ بچے کو بھی نہیں دیں گے، بچی کو بھی نہیں دیں گے، لے کے کہاں جائیں گے؟ وہ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، نا انصافی بھائی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ دیکھو قبر میں جائیں ایسے جائیں کہ کوئی بوجھ سر پر نہ ہو۔ بہنوں بیٹیوں کا حصہ دینا فرض ہے، دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے نہیں دیتے۔ بعض خاندانوں میں مشہور ہیں، وہ ہیں ان کی لڑائیاں جائیداد کی وجہ سے، کہ لوگوں نے وہ محاورے بنائے ہوئے ہیں، یہ اپنی ماں دے دیں دے کسی نو، جائیداد نہیں دیں دے کسی نو۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو بھائیو، دنیا کا ہونا، پاس بہت ساری نعمتوں کا ہونا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کی محبت دل میں ایسے ہو جائے کہ لو جی ہر وقت دل ادھر ہی لگا ہوا ہے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ تھے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں یا پڑ پوتے ہیں، بڑے آدمی تھے بھائی، نسبت بڑی تھی۔ تو بیت اللہ شریف میں تھے، وقت کا بادشاہ آیا، طواف کیا اس نے، تو ان کے پاس آ گیا، علیک سلیک کی، سلام دعا، حال احوال، تو کہنے لگا حضرت کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ تو فرمانے لگے کہ کتنی شرم کی بات ہوگی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے غیر کو اور اپنی ضرورت بتاؤں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ بیٹھ گیا ادھر، انتظار میں رہا کب باہر نکلتے ہیں، باہر نکلیں گے تو پھر پوچھوں گا۔ باہر تشریف لے گئے تو پھر پوچھا کہ حضرت اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب تو بتائیے۔ وہ فرمانے لگے بھائی دنیا کی ضرورت بتاؤں کہ آخرت کی ضرورت بتاؤں؟ تو فرمانے لگے، کہنے لگا وہ بادشاہ کہ بھائی آخرت تو میرے قبضے میں نہیں ہے، دنیا کا بتائیں۔ تو عجیب بات فرمائی، فرمایا دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، تجھے کیا بتاؤں گا۔ یعنی اتنی غیر اہم چیز تھی ان کے نزدیک۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے، آدمی کا دل یہ کہے، ایسا بنا ہوا ہو دل کہ میرا رب جانتا ہے میری دنیا کی کیا ضرورت ہے، دیتا رہے گا۔ آخرت مانگنی چاہیے اللہ سے، آخرت بہتر ہو۔ دنیا میں کتنا گرانا، کیوں جی کتنا گرانا۔ ہم حیدرآباد میں تھے ایک تشکیل میں، تو ایک کالونی کٹ رہی تھی، بڑی زبردست کالونی تھی، بڑے بڑے بنگلے اس میں، اس کے بلڈر سے بھی ہم ملے،
اور بھی لوگوں سے اسی کالونی میں خانہ بدوش رہ رہے تھے اس وقت. اب وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, اس میں خانہ بدوش رہ. یقین کریں کہ ایک یہ گلی ہے, ایک طرف یہ رو ہے مکانوں کی, یہ ہے یہ بنگلہ بنا ہوا ہے, اس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے جھونپڑیاں لگائی ہوئی خانہ بدوشہ نے. تو میں نے کہا زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے, زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے. انہوں نے جھونپڑیاں یہیں چھوڑ جانی, انہوں نے بنگلے یہیں چھوڑ جانے. ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے ہم نے ادھر ہی چھوڑ جانا. یقین مانیں وہ انگوٹھیاں بعضوں کی پھنس جاتی ہیں نا, کاٹ کے نکالتے ہیں, کاٹ کے, قبر میں نہیں لے کے جانی. تو اتنی کی اہمیت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے دنیا سے محبت کی تو اس نے آخرت کو نقصان دیا, جس نے آخرت سے محبت کی تو اس کی دنیا کو تھوڑا نقصان ہوگا. نقصان ہوگا, کیسے ہوگا؟ خرچ کرے گا, پاس نہیں رہے گی, حصے دے گا سب کو, کمی ہو جائے گی, اور کئی طرح سے نقصان ہوگا. یا یہ ہے کہ دنیا آخرت کماتے کماتے دنیا سے ذرا غفلت ہو جائے گی, کام تھوڑا ہوگا, گزارا تنگ ہوگا. یہ نقصان ہی ہے نا, اس کو ہم نقصان ہی سمجھتے ہیں. فرمایا اب تمہاری مرضی ہے, آپ سے فرمایا اس کا مفہوم ہے اب تمہاری مرضی ہے, فنا ہو جانے والی چیز کو ترجیح دو یا باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو. اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی نعمتیں وافر عطا فرمائے, لیکن ان کی محبت سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. مراقبہ دل کے ذکر کا نام ہے. دل ہر وقت اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ رہے. سر کو جھکا کے, آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، عافیت کے ساتھ ہماری بہترین تربیت فرما، مرنے سے پہلے اپنی محبت نصیب فرما۔ اتنا لمبا عرصہ زندگی کا گزر گیا، دل تیری محبت سے خالی ہے، اے اللہ اپنی محبت سے ہمیں سرشار فرما۔ اے اللہ دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے غیر کی محبت ختم فرما، ہمارے دلوں کو غیر کی محبت سے پاک اور صاف فرما، اپنا خوف نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی یاد اور اپنا ذکر نصیب فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے، روئیں روئیں سے، مسام مسام سے، بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما، بہترین سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، دنیا برکت والی وافر نصیب فرما، لیکن دنیا کی محبت سے ہمیں پناہ نصیب فرما، آخرت کی محبت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے ذریعے سے آخرت کے امور پر ہماری مدد فرما، دنیا کے ذریعے سے آخرت بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ